السلام علیکم ڈرامہ سیریل بے رنگ کے آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور مزیدار ہونے والی ہے، کیونکہ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے آئمہ جو کہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائے گی، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے اینی جو کہ پوری طرح سے عفان کو اگنور کرے گی، لیکن اسے اب احساس ہوگا کہ وہ عفان کے ساتھ غلط کر رہی ہے۔ وہ پھر عفان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع ہو جائے گی، لیکن ابھی آئمہ اور اس کی ماں کی چالیں ختم نہیں ہوتی، وہ ابھی بھی عفان اور اینی کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں۔ آئمہ اور اس کی ماں کی نظر میں اب عفان اور عفان کی دولت کے اوپر ان کی نظر ہوگی، کیونکہ آئمہ کا شہریار کی دولت سے کچھ نہیں بنا تھا۔ وہ تو سارا گھر چھانا چاہتی تھی اور اینی اور عفان کو الگ کرنا چاہتی تھی، لیکن عفان کی ماں فاخرہ جو کہ ابھی تک اپنے کیے پر شرمندہ تھی، وہ تو ایمل کو واپس لانا چاہتی تھی۔ وہ تو ایمل کو لینے کے لیے اس کے گھر جائے گی اور لیکن وہاں تو ایمل اس کے کچھ اور ہی بول کر ٹال دے گی، لیکن ادھر تو آئمہ اور اس کی ماں کی کچھ اور ہی پلاننگ تھی۔ آئمہ نے تو اینی کو کھلا چیلنج بھی دے دیا تھا کہ وہ عفان کو اس کی زندگی سے نکال کر چھوڑے گی۔ پھر اینی نے بھی اسے بولے گی کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیا کرو گی۔ آئمہ جو کہ پھر سے عفان کے آگے پیچھے منڈرانا شروع کر دے گی۔ آئمہ جو کہ عفان کا ہاتھ پکڑ لے گی، یہ سب اینی دیکھ لے گی، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے فاخرہ بیگم تو شہریار کا آفس میں ایمل کو کام کرنے کی بھی آفر دے گی، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے فریحہ کے گھر والے روز بروز اسے جہیز کا طعنہ دیں گے، اور دوسری طرف جب یہ بات پتہ چلے گی، آئمہ جب بتائے گی اپنی ماں کو کہ ایمل جو کہ اب فاخرہ نے اسے یہ آفر دی ہے کہ وہ شہریار کے آفس میں آ کے کام کرے، جب یہ بات بتائے گی آئمہ دردانہ کو، تو دردانہ کو تو ایک دم سے شوق لگ جائے گا، اور دردانہ آئمہ کو بولے گی کہ یہ دونوں لڑکیاں اب اس پورے گھر پر راج کریں گی اور ہمیں یہاں سے نکلنا پڑ جائے گا۔ یہ سب باتیں اوپر کھڑی اینی سن رہی ہوگی، اور وہ انہیں دردانہ کو کھڑا جواب دے گی کہ تم لوگ اپنی حد میں رہو۔ ابھی تک ایمل نے فاخرہ کی آفر پر پوری طرح سے ہاں نہیں کی۔ اس بات سے دردانہ تو جیسے ایک دم سے اسے شوق لگ جاتا ہے، اور یہ بات دردانہ فاخرہ کو بتائے گی اور اسے اینی کی شکایت لگائے گی، لیکن اب فاخرہ ان کی باتوں میں نہیں آنے والی تھی۔ وہ تو انہیں صاف صاف جواب بول دے گی کہ اینی ایسا نہیں کر سکتی، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ جب فاخرہ اپنی بہن کو چار باتیں سنائے گی تو دردانہ کے تو جیسے رنگ ہی اڑ جائیں گے۔ اب دردانہ بھی ٹھان لے گی کہ وہ اپنی پلاننگ سے عفان اور فاخرہ کو اپنے جال میں پھنسائے گی اور آئمہ کی شادی عفان سے کروا دے گی۔ اور دوسری طرف اینی جو کہ عفان سے بہت زیادہ ناراض ہوگی، عفان اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ آئمہ نے میرا ہاتھ خود پکڑا تھا، میں نے اسے نہیں کہا تھا، وہ تو ہے ہی ایسی، وہ ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہے، لیکن اینی بھی عفان کو بولے گی کہ اس کی شادی کروا دو، کیونکہ یہ روز بروز کوئی نہ کوئی کام کرتی ہے، اس وجہ سے اس کی شادی کروا کر اس گھر سے اس کو رخصت کرو۔ عفان اس کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لے گا، لیکن عفان کو کیا پتا تھا کہ دردانہ اپنی چالوں سے اسے اپنے قابو میں کر لے گی، اور اینی کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ اس کی ماں بہت چالاک ہے۔ اینی عفان کو سمجھائے گی کہ انہوں نے پہلے بھی چالیں چل کے تو ہمارے ساتھ اتنا برا کیا ہے، اب میں نہیں چاہتی کہ وہ اور چال چل کے تمہیں میرے سے الگ کر سکے۔ عفان اس کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لیتا، وہ سمجھتا ہے کہ اینی ویسے ہی غصے میں یہ سب بول رہی ہے، لیکن اینی کی باتوں میں سچائی ہوگی۔ دردانہ جو کہ اپنی چال چلنا شروع کر دے گی، وہ آئمہ کو بھی سمجھائے گی، اور کیا دردانہ عفان اور اینی کو اپنے جال میں پھنسا پائے گی، اور کیا وہ ان دونوں کو الگ کر پائے گی، اور کیا دردانہ اپنی چال میں کامیاب ہو پائے گی۔ دیکھیں اگلے ایپیسوڈ میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔